الحمد للہ الحمد للہ الحی القیوم الرحمن عظیم القدرت والسلطان جلیل القدر والبرہان حاشر الجن والانسان خالق الکون والمکان والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین الحسین منی وانا من الحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ زمانہ دیکھ لے آج کتنا اثر حسین کا ہے۔ ان چار مصروں کے بعد آپ کے چہروں کی زیارت کر کے میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ خطاب کرنا کیا ہے۔ زمانہ دیکھ لے آج کتنا عرصہ ہو گیا کربلا کو؟ 1400 سال گزر گئے نا، تو میں 1400 سال بعد علامہ عمران اسلم صاحب کی اس مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں 1400 سال بعد کہ زمانہ دیکھ لے آج کتنا اثر حسین کا ہے۔ ارے بڑوں بڑوں کے سر ہے اور در حسین کا۔ بڑوں بڑوں کے زمانہ دیکھ لے آج کتنا اثر حسین کا ہے۔ ارے بڑوں بڑوں کے سر ہیں اور در حسین کا ہے، اور قبلہ کتنے ہی سر ہیں جنہیں بچا گئی نماز، نماز کو جو بچا گیا وہ سر حسین۔
ماشاءاللہ بسم اللہ شریف ماشاءاللہ کتنے ہی سر ہیں جنہیں بچا گئی نماز، نماز کو جو بچا گیا وہ سر حسین کا۔ نماز کو جو بچا گیا وہ سر۔ جتنے علماء کرام، ساداتی کرام، محبان اہل بیت اطہار، میں سب کے نام نہیں جانتا، اس یقین سے بیٹھئے کہ جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ آپ کے نام سے بھی واقف ہیں، آپ کے کام سے بھی واقف ہیں۔ اب مجھے مائک ملا، تاخیر ملا، اور میں مانا والا میں آ کے اپنی 20 سالہ ممبر کی زندگی میں پہلی بار سمجھا ہوں کہ بلا تاخیر کسے کہتے ہیں۔ سلامت رہے، توجہ ہے، اور میں بلا تاخیر۔ آیت میں نے وہ پڑھی ہے جو خطیب آخر پہ پڑھتا ہے، میں نے پہلے پڑھی ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے سب نے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا۔ جب نبی کا وقت پورا ہوتا ہر نبی اپنی قوم سے یہ ضرور کہتا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، جو میرے ذمے تھا میں نے پہنچا دیا۔ قبلہ ہوتا کیا؟ نبی آتا، دین پہنچاتا، نبی جاتا، دین مٹ جاتا۔ میں نے چہرے دیکھ کے موضوع منتخب کیا، نبی آتا، دین پہنچاتا، نبی جاتا، اس کے جانے کے فوراً بعد وہ دین آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہی تسلسل رہا۔ نبی آتا، دین پہنچاتا، نبی جاتا، دین مٹ جاتا۔ رب کعبہ کی قسم 1400 سال گزر گئے، زہرا کے بابا کو پردہ کیے ہوئے، امت آج بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے۔ اب میرا سوال یہ ہے وجہ کیا ہے؟ پہنچایا انہوں نے بھی تھا، پہنچایا مصطفیٰ نے بھی ہے، محنت ادھر بھی تھی، محنت ادھر بھی ہے، تبلیغ ادھر بھی تھی، تبلیغ ادھر بھی ہے، مگر وجہ کیا ہے؟ ان کا پہنچایا بچ نہ سکا، محمد کا پہنچایا مٹ نہ سکا۔ وجہ کیا؟ ان کا پہنچایا بچ نہ سکا، مصطفیٰ کا پہنچایا مٹ نہ سکا۔ سوچو، عقل کے رہوار کو مہمیز کیو، شعور کے پروندے کی پرواز بلند کرو۔ وجہ ساری زندگی سوچو، وجہ ایک ہے، کیا انہوں نے پہنچایا تو تھا، ان کے بعد بچانے والا کوئی نہیں۔ انہوں نے پہنچایا تو تھا، ان کے بعد بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ امتیوں، اپنے مقدر پہ ناز کرو، ادھر دین پہنچانے کے لیے سرور کونین آئے، دین بچانے مولا حسین۔
پہنچانے کے لیے سرور کونین آئے، دین بچانے مولا۔ اچھا اگلا لفظ میں ہر جگہ نہیں کہتا، جہاں خریدار اچھے ہوں، تجارت کا اصول ہے خریدار اچھا ہو تو جنس چھپائی نہیں جاتی، یہ تجارت کا اصول ہے۔ اب مجھے خریدار مل گئے ہیں، اگلا جملہ سنیے، میں عرض کر رہا ہوں دین پہنچانے سرور کونین آئے، دین بچانے مولا۔ 2 4 5 10 بندے سمجھ کے بول گئے، میری طبیعت بحال ہے، تھکن دور ہے، مقصد پورا ہے۔ 10 اعلان نبوت سے لے کر، یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دین پہنچانے سرور کونین آئے، دین بچانے مولا، ہاتھ چاہ کے بولو دین بچانے مولا۔ اب اگلا جملہ دل پہ لکھیے گا، اعلان نبوت سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک، اعلان نبوت سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک جس کو بھی دین ملا ہے وہ مصطفیٰ کا پہنچایا ہوا ملا ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں، اعلان نبوت سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک جس کو بھی دین ملا وہ مصطفیٰ کا پہنچایا ہوا ملا، اور رب کعبہ کی قسم 10 محرم سے لے کر آج تک جس کو بھی دین ملا وہ حسین کا بچایا۔ جس کو بھی دین ملا وہ حسین کا بچایا، اور اس دین کو بچاتے بچاتے حسین کا اپنا کچھ نہیں بچا۔ اچھا میں بلکہ یوں کہوں، یہ عشق ہی تھا کہ کبھی کائنات بنانی پڑی تھی، یہ عشق ہی تھا کہ کبھی کائنات بنانی پڑی تھی، اور یہ عشق ہی تھا کہ کبھی کائنات لٹانی پڑی۔ اچھا یاد رکھیے، اس دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کے امتحان ہوئے، امتحان ہوتا ہی اس کا ہے جو بڑا ہو۔ امتحان شاہ جی ہوتا ہی اس کا ہے جو بڑا ہو۔ اچھا وہ جب بھی کسی کا امتحان لیتا ہے نا، اس کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ قبلہ اس نے قرآن میں بتایا ہے کہ میں جب کسی کا امتحان لیتا ہوں طریقہ کیا ہے۔ میں ابھی مصائب کی طرف نہیں آ رہا، ایک تسلسل سمجھا رہا ہوں۔ طریقہ کیا ہے؟ وہ قرآن میں کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں امتحان لیتا ہوں خوف کے ذریعے، والجوع بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں میں کمی کر کے، والانفس جان لے کر، والثمرات اولاد لے کر۔ میں نے ثمر کا معنی اولاد کیا جی۔ وہ امتحان لیتا ہے خوف سے، بھوک سے، پیاس سے، پھلوں میں کمی کر کے، جان لے کر، اولاد لے کر۔
اچھا میں اس کا ایک اور طریقہ بتاؤں. اس نے جب بھی کسی کا امتحان لیا ہے نا، جوان بیٹھے ہیں، میں لفظ وہ بولوں گا بچے بچے کو سمجھ آئے. اس نے جب بھی کسی کا امتحان لیا ہے، ایک وقت میں ایک پیپر لیا ہے. اچھا جی، ایک وقت میں. اچھا اس نے ابراہیم کا امتحان لیا نارے نمرود میں بیچ کر، اسماعیل کا امتحان لیا گردن پہ چھری رکھ کے، یعقوب کا امتحان لیا یوسف کو جدا کر کے، زکریا کا امتحان لیا آرے سے چروا کر، 70,000 نبیوں کا امتحان لیا قتل کروا کے. ایک وقت میں ادھر 10 محرم کا دن ہے، میدان کربلا ہے، تنہا حسین ہے. اللہ نے سارے پیپر کربلا میں اکٹھے کر دیے. بھوک کربلا میں، پیاس کربلا میں، پردیس کربلا میں، لوگو اکبر کربلا میں، سجاد کربلا میں، اصغر کربلا میں، سکینہ کربلا میں، زینب کربلا میں. مجھے کہنے کا حق دو، 10 محرم کے دن اس نے امتحان لینے کی حد کر دی اور حسین نے امتحان دینے. اچھا ہم امتحان دیتی ہیں نا تو اس کی تیاری بھی کرتی ہے. کوئی امتحان، میرے بیٹے بھائی بیٹھے ہیں جوان، میرا خیال ہے جتنے بیٹھے ہیں ایک بھی نہیں جس نے کبھی امتحان نہ دیا ہو. اچھا ہم جب امتحان دیتے ہیں تو اس کی تیاری کب شروع کرتے ہیں؟ 1 سال پہلے. میٹرک کا امتحان ہے تو کب؟ 1 سال. فرسٹ ایئر 1 سال. جو بھی امتحان ہو کم از کم 1 سال پہلے اس کی تیاری ہوتی ہے. اب امتحان ہے کربلا کا. حسین کی تیاری کا عالم کیا ہے؟ کب سے ہوئی؟ سال پہلے، 2 سال پہلے، 4 سال پہلے. آؤ بات ہی مکمل کرتی ہے. کب سے؟ مجھے رب کعبہ کی قسم، ادھر حسین نے دنیا میں آنکھ کھولی، مصطفیٰ نے اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھ کے تیاری شروع کروا دی. علامہ ابن عساکر تاریخ ابن عساکر کے اندر روایت لے کے آئے ہیں، لفظ سنیے گا. وہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر مولا حسین کو اپنا لعاب چسواتے تھے، اپنا لعاب چسواتے تھے. اچھا قبلہ یہ روایت بیان کر کے نا آگے ابن عساکر نے اس پہ اپنا تبصرہ خود لکھا ہے. وہ فرماتی ہے میرا وجدان یہ کہتا ہے حسین نے اتنا شیر بطول نہیں پیا جتنا لعاب رسول پیا. تیاری تیاری. آقا جانتے تھے اسے زبان چسوانی ہے. کیوں؟ ایک وقت آئے گا جب ظلم کے خلاف ہر زبان بند ہوگی. اس وقت اگر کوئی زبان بولے گی تو حسین ابن علی کی بولے گی. ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہ ایک فطری امر ہے. میں نے اپنی ماں کا دودھ پیا، آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے. ہر ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے. مگر لوگوں علی کی اس حویلی میں نہ ماں عام تھی نہ بچہ عام تھا. اب میں مولا حسین کی تیاری پڑھ رہا ہوں. تیاری کیا ہے؟
سیدہ دودھ پلاتی تو قرآن پڑھتی، حضور سیدہ لوری دیتی تو قرآن پڑھتی، سیدہ جھولا جھولاتی تو قرآن پڑھتی، سیدہ چکی چلاتی تو قرآن پڑھتی، سیدہ آٹا بناتی تو قرآن پڑھتی، سیدہ روٹی پکاتی تو قرآن پڑھتی۔ مجھے کہنے دو، سیدہ نے قرآن پڑھایا گود میں بٹھا کر، اور حسین نے قرآن سنایا نوک میں۔ حضور تیاری کروا رہے ہیں، علی پاک تیاری کروا رہے ہیں۔ یہ کربلا کی تیاری تھی، پکا ہوا کھانا کبھی مسکین کو دے رہے ہیں۔ یہ کربلا کی تیاری تھی، 3 دن بھوک کاٹنی کیسی ہے، یہ تیاری تھی۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے، میں لفظ کہنے لگا ہوں، دل پہ لکھیے گا، یہ امتحان اتفاقی نہیں تھا، اتفاقی شاہ جی اس امتحان کی خبر تب آ گئی تھی جب ابھی حسین بھی نہیں آیا تھا۔ حضرت ام الفضل والا خواب دیکھے، یہ تیاری تب، ابھی حسین نہیں آیا، امتحان کی خبر آ گئی۔ صرف خبر نہیں بلکہ مقام امتحان۔ مولا علی نہروان کی جنگ سے واپسی پہ کربلا نہیں رکے، بلکہ یوں کہوں تاریخ امتحان، وقت امتحان، سال امتحان، مقام امتحان، بلکہ انجام امتحان۔ خبر تھی کہ کربلا ہوگی، تھی نا؟ بولو، خبر تھی۔ اتنے علماء میں بیٹھ کے میں سبق سنا رہا ہوں، لیکن کبرا علامہ عمران اسلم صاحب، فریدی صاحب شاہ جی، صبر تھی کہ امتحان ہونا ہے، مگر مصطفیٰ سے لے کر مرتضیٰ تک، مرتضیٰ سے لے کر سیدہ تک ایک مرتبہ بھی ہاتھ اٹھا کے یہ نہیں کہا کہ مولا امتحان ٹال دے۔ یار ایمان سے بتاؤ، بڑے عقیدے والے لوگ بیٹھے ہیں، ساری حسینی بیٹھے ہیں، ایمان سے بتاؤ اگر سیدہ ہاتھ اٹھا دیتی تو کربلا ہوتی؟ بولو، اگر سیدہ اٹھا دیتی، مگر نہیں اٹھائے۔ میرے جملے کا قبلہ وزن کیجئے گا، ہاتھ اٹھا دیتی امتحان ٹل جاتا، مگر نہیں اٹھائے۔ کیوں؟ امتحان ٹالنے کی خبر دعا وہ کرتے ہیں جن کے بچے نالائق ہوں۔ بسم اللہ، جن کے بچے نالائق ہوں۔ سیدہ کو پتا تھا میرا سونا کھرا ہے، یہ کربلا کی بھٹی سے گزرے گا، حسین اور نکھرے گا۔ یار ایمان سے بتاؤ، پھر کربلا کے بعد حسین نکھر ہے یا نہیں؟ ایک تیاری اور سنا دوں، پھر کربلا آئے۔ ماحول دیکھ کے میرا دل کر رہا میں یہ روایت پڑھوں، روایت معروف ہے مگر میرا اپنا انداز ہے، مجھے خیرات در نجف سے ملتی ہے، میرا ایک اپنا انداز ہے۔ یہ روایت میں نے سنانی نہیں، یہ منظر دکھانا ہے آپ کو۔ اپنی سماعتوں کا رخ ذرا رکھیے میری طرف۔ مدینے کا بازار ہے، مدینے کا شجی، ادھر سے سرکار آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تشریف لا رہے ہیں اور کندھوں پہ مولا حسین سوار ہیں۔
کندھوں پہ کہاں تولوگے علی کا گھرانہ؟ جسے جگہ ملی ہے قدموں میں ملی ہے، یا علی ہے یا علی کے بچے ہیں جنہیں جگہ بھی ملی تو مصطفیٰ کے کندھوں پہ ملی ہے۔ شاہ جی خود سوچئے وہ حسین کتنا بڑا ہے، لفظوں کی نزاحت یہ لہجے کا مصر ہے، خود سوچ وہ حسین کتنا بڑا ہے جو صاحب معراج کے کندھوں پہ سجا ہے۔ یار دھیرے سے جملہ کہوں گا، زور نہیں لگانا، جملے میں بڑا زور ہے۔ نالین پاؤں میں آئے تو عرش سے افضل، نالین قدموں سے آئے تو عرش سے افضل۔ بتا جس کے قدم اتنے افضل ہیں اس کے کندھے کتنے اونچے ہیں، اور ان کندھوں پہ جب حسنین بیٹھتے تھے وہ حسنین کتنے اونچے۔ مدینے کا بازار ہے، سرکار آئے، کندھوں پہ مولا، ادھر سے حضور ہے مولا حسین، ادھر سے وہ آیا جو خود نہیں آیا تھا، جلدی نہیں ہے مجھے، وہ آیا جو خود نبی نے غلاف کعبہ پکڑ کے مانگا تھا، مولا عمر دے دے۔ نہیں عمر کے نام پہ بول، ذرا چلو دونوں ہاتھ بلند کر کے بول۔ اچھا یہ وہی عمر ہے نا جی، دو بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے نہ تلخی ہو گئی، ایک ابن عمر تھا، میں اس لفظ کو ذرا بدلوں گا، ایک ابن عمر تھا، ایک ابن رسول تھا۔ بولو بولو یار، بولو بولو یار، بولو۔ ایک ابن عمر تھا، بھئی قرآن کہہ رہا ہے یہ رسول کے بیٹے ہے۔ اچھا مجھے اب تاریخ کی بات یاد آ گئی، تاریخ کا مسلک نہیں ہوتا، تاریخ ہوتی ہے۔ وہ نا جنگ صفین ہو رہی تھی، ادھر سے چیلنج ہوا، علی اپنے پتر بھیج۔ کیا چیلنج ہوا؟ جنگ میں ہوتا رہتا ہے، علی اپنے پتر بھیج۔ قبلہ جب یہ چیلنج ہوا نا، ادھر سے حسن آئے، بابا میں چلتا ہوں، ادھر سے حسین آئے، بابا میں چلتا ہوں۔ مولا علی نے حسن کو ایک طرف کیا، حسین کو دوسری طرف کیا، فرمایا میرا عباس کدھر ہے؟ نہیں مجھے دکھ اس بندے پہ ہوا ہے جسے عباس کا نام آیا اور وہ بندے نہیں بولے یار۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا عباس کون ہے۔ آپ مجھے موضوع دیں، میں 2 گھنٹے بتاؤں غازی عباس کسے کہتے ہیں۔ چلے میں ایک جملہ سبق سنا رہا ہوں، شاہ جی بیٹھے یا دعا مل جائے گی، علماء میرے سامنے ہیں۔ کون عباس؟ علی حسن حسین، علی حسن حسین، علی حسن حسین، علی حسن حسین۔ ارے 3 امام مل کر جس کا جھولا جھولا ہے اسے عباس۔
کبھی آئے تو حضرت غازی عباس پہ بات کریں گے. کسے عباس کہتے ہیں؟ توجہ. بابا میں چلتا ہوں, پیچھے ہٹ جاؤ. حسین آئے, بابا میں چلتا ہوں, میرا عباس کدھر ہے؟ عباس آ گئے. علی نے عباس کو علی بنا کر میدان میں بھیجا. چلے بات طویل ہو جائے گی. جنگ ہو گئی, بعد میں مولا حسن آئے, مولا حسین آئے علیہم السلام. بابا عباس بھائی ہے ہمارا, مگر چھوٹا ہے, ہم بڑے ہیں, ہمارا حق پہلے ہے. آپ نے ہمیں بھیجنا تھا, آپ نے عباس کو بھیج دیا. علی نے دونوں شہزادوں کا ماتھا چوم کے کہا, بیٹا تم نے اعلان نہیں سنا؟ اوکھی گل ہے یار, بیٹا تم نے اعلان نہیں سنا, چیلنج ہوا ہے اپنے بھیج. حسن نے کہا بابا میں آپ کا نہیں, حسین نے کہا بابا میں آپ کا نہیں. علی نے شہزادوں کا ماتھا چوما, فرمایا میرے تھے, مباہلے کے دن سے مصطفیٰ سے. ایک ابن عمر تھا, کھیلتے کھیلتے نا تلخی ہو گئی. حسین نے فرمایا تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے. ابن عمر گئے. تو انہوں پتہ ہے پتر کونسلر دا بھی ہوئے تے موڑے چوک کے ٹور دا ہے, وہ تو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم تھا. بیٹے نے محسوس کی میرا باپ اتنا بڑا حاکم, اور حسین نے کہہ دیا ہمارا غلام. بابا وہ حسین نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا عمر ہمارا غلام ہے. پکی بات ہے؟ جی بابا کہا. حسین نے کہا کہ عمر ہمارا غلام ہے. تجھے عمر سمجھاؤں میں. کہا ہے؟ جی کہا ہے. چل بیٹے کو ساتھ لیا, دروازے پہ دست. حسین آئے, جی امیر المومنین آپ نے کہا ہے کہ عمر ہمارا. اچھا یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے. مولا حسین فرماتے امیر المومنین وہ ہم کھیل رہے تھے, کھیلتے کھیلتے نا تلخی ہو گئی. کھیلتے کھیلتے میرے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری قبلہ یہاں ایک لفظ بولتے ہیں. جب حسین نے کہا نا امیر المومنین وہ ہم کھیل رہے تھے, کھیلتے کھیلتے تلخی ہو گئی, حضرت عمر نے مسکرا کے فرمایا آپ کی تلخی ہو گئی, ہمارا کام ہو گیا. ہائے ہائے ہائے, آپ کی تلخی ہو گئی ہے, ہمارا نہیں. حسین آپ نے کہا ہے, حالات دیکھ کر جو بیان بدل لے اسے حسین نہیں کہتے. پڑھ گیا میں ساری کربلا یار. میں نے کہا حالات دیکھ کے جو بیان اور موقف بدل لے اسے حسین نہیں. آپ نے کہا ہے؟ جی کہا ہے. وہ بھی عمر تھا, اتنا سیانہ تھا کہ نبی نے مانگ کے لیا تھا. اتنا سیانہ تھا کہ مانگ کے لیا. کہا ہے؟ جی کہا ہے. یہ لکھ دیں. ہائے 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 ہائے. یہ جو کہا ہے نا جی وہ لکھ دے. رکو, یہ وہی عمر ہے نا جب حاکم بنے
مصر سے لوگ آئے، سرکار دریائے نیل نہیں چلتا، عمر نے رکا لکھا، کہا پھینک کے باہر آ جانا، نیل چل پڑا۔ تو مجھے کہنے کا حق دیتے ہو نیل کو عمر کا رکا چاہیے، عمر کو حسین کا؟ بسم اللہ۔ 5 تن میں 5واں ہے حسین، مگر اختیار دیکھ حسین نے لکھ دیا، عمر ہمارا، لکھ دیا عمر ہمارا۔ ساری رات بولتے رہے، گھر جا کے طبیعت بحال رہے، جملہ اتنا بڑا ہے، حسین نے لکھ دیا یہ ہمارا غلام ہے۔ قبلہ عمران اسلم صاحب، میں بھی کہتا ہوں میں حسین کا غلام، آپ بھی کہتے ہیں میں حسین کا غلام، ساری مسجد کہتی ہے ہم حسین کے غلام، پوری امت کہتی ہے ہم غلام، ہم غلام۔ یہ دعویٰ ہے، سند کوئی نہیں۔ یہ دعویٰ ہے، سند کوئی نہیں۔ اوے مجھے رب کعبہ کی قسم، ساری امت میں ایک عمر ہے، مالک لکھ کے دے رہے ہیں یہ ہمارا غلام۔ میں ایک عمر ہے، سائیوں نے لکھ کے دیا ہے۔ اب جو حسین حسین کرنے والے عمر کے خلاف ہے نا، انہیں دعوت فکر ضرور دوں گا۔ زندگی گزر گئی تمہاری عمر کو باتیں کرتے ہوئے، عمر کے خلاف ہرزہ سرائیاں کرتے ہوئے، امت سے باہر نکالتے ہوئے، صفے صحابہ سے آؤٹ کرتے ہوئے، عمر گزر گئی عمر کے خلاف۔ کبھی تو سوچ اگر قیامت کے دن اس نے رکا دکھا دیا کدھر جاؤ گے؟ ادھر سے وہ آیا جو خود، میں ہوش و حواس والا خطیب ہوں، مجھے پتہ بات میں نے کہاں سے شروع کی ہے۔ کربلا کی تیاری پڑھ رہا تھا، سرکار آئے، ٹائم بتا دو ذرا مجھے، 40۔ ادھر سے سرکار، ادھر سے عمر۔ عمر نے دیکھا نانے کے کندھوں پر نواسا سوار ہے۔ کوئی گل نہیں، بندے تھوڑے بولے نے، میں لفظ بدل لینا۔ اچھا میرا دل کر رہا ہے کہ میں 2 مصرے پڑھوں، یہاں سخن شناس لوگ بیٹھے ہیں تو 2 مصرے میں کہوں۔ جناب عمر نے دیکھا سید الانبیاء کے کندھوں پر سید الشہداء سوار ہے۔ چلے میں لفظ بدل لیتا ہوں، حضرت عمر نے دیکھا کل کے کندھوں پر اسی کا جز سوار ہے۔ چلو میں لفظ بدل دیتا ہوں، عمر نے دیکھا نبوت کے کندھوں پر امامت سوار ہے۔ اس سے بڑا لفظ میرے دامن میں ہے ہی نہیں۔ عمر نے دیکھا زہرا کے بابا کے کندھوں پر زہرا کا بیٹا سوار۔ قبلہ 2 مصرے،
اچھا جی سیدزادے بیٹھے ہیں، میں دعا لوں گا، جتنے بھی اہل سخن ہیں۔ عمر دیکھ کے کہتی ہے حسین کندھوں کو سجائے بیٹھے ہیں، حسین، یہ شعر نہیں، یہ قبلہ حدیث ہے، جو حدیث ہے اگلے مصرے میں، حسین کندھوں کو سجائے بیٹھے ہیں، حسین کندھوں کو سجائے بیٹھے ہیں، محمد اپنا ہی بچپن اٹھائے بیٹھے۔ چلے اس سے اگلی بات سنیے، عمر کہتی ہے شان نبی کے شبیر کا مسکن، لوگ ایسے بیٹھے ہیں مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں، شان نبی کے شبیر کا مسکن، زہرا کا یہ لال کہاں پہنچ گیا ہے؟ کہاں تو لوگ حسین کو۔ اگلا مصرع فتح مکہ ذہن میں رکھیے، شان نبی کے شبیر کا مسکن، زہرا کا یہ لال کہاں پہنچ گیا ہے؟ وہ جس جا پہ گئے تھے جوانی میں حیدر کے قدم، یہ تو بچپن میں وہاں پہنچ۔ اچھا آپ نے ایک کام کیجئے گا، گھر جا کے ایک بچہ لے 3-4 سال کا، اسے کندھوں پہ بٹھائیں، ایک بچہ لے اسے کندھوں پہ بٹھائیں، 2 فائدے ہوں گے، ایک تو حضور کی سنت ادا ہو جائے گی، دوسرا مسئلہ سمجھ آ جائے گا جو میں سمجھانے لگا ہوں۔ چلے گھر جا کے آپ نے عمل کرنا ہے۔ ابھی تصور کریں آپ کے کندھوں پر 2-3 سال کا بچہ بیٹھا ہے، تصور کریں، جواب مجھے سوچ کے بتانا ہے۔ بچہ آپ کے ابھی کندھوں پہ بیٹھا ہے، سوچ کے بتائیے گا بچے کے ہاتھ کہاں ہوں گے؟ سر پہ، ٹھیک ہے، بچہ ظاہر ہے کندھوں پہ بیٹھا ہے تو بچے کے ہاتھ کہاں ہوں گے؟ اگلا جملہ سوچ کے بتائیے گا بچے کے ہاتھ آپ کے سر پہ ہیں، آپ کے ہاتھ کہاں ہوں گے؟ نہیں، جو حیران چہرے بیٹھے ہیں نا، میں نے پریکٹیکل کیا، آپ کر کے دیکھیے گا۔ بچے کے ہاتھ سر پہ، آپ کے ہاتھ بچے کے پاؤں پہ۔ علامہ عمران اسلم صاحب، یہی کچھ مدینے کے بازار میں ہو رہا تھا۔ حسین کے ہاتھ مصطفیٰ کی دستار پہ، سرکار ننگے سر نہیں ہوتے تھے، مصطفیٰ کی، حسین کے ہاتھ مصطفیٰ کی دستار پہ، مصطفیٰ کے ہاتھ حسین کے قدموں پہ۔ لوگ یہی سمجھتے رہے نانا نواسے کو سیر کروا رہا ہے، مگر لوگوں یہ صرف سیر نہ تھی، ایک وعدہ تھا جو مدینے کے اس بازار میں نواسہ نانے سے کر رہا تھا، نانا نواسے سے کر رہا تھا۔ قبلہ وعدہ کیا تھا؟ سلامت رہے، وعدہ کیا تھا؟
حسین نے ہاتھ مصطفیٰ کی دستار پہ رکھے، عرض کیو میرے ناز اٹھانے والے نانا، مجھے لعاب چسوانے والے نانا، مجھے کندھوں پر بٹھانے والے نانا، نانا جان مدینے کے اس بازار میں میں وعدہ کرتا ہوں میں 72 دے دوں گا، یہ دستار کبھی زمین پہ نہیں آنے دوں گا۔ وعدہ ہو گیا جی، نانا جان 72 دے دوں گا، یہ دستار کبھی زمین پہ۔ اچھا تو 72 دے گا، دستار زمین پہ نہیں آنے دے گا؟ ہاں نانا جان میں 72 دوں گا، دستار زمین پہ نہیں آنے دوں گا۔ اب مصطفیٰ نے قدم پکڑے، کہا پھر میرا بھی ایک وعدہ ہے۔ جی نانا جان۔ فرمایا حسین تو 71 لاشیں میدان سے اٹھا کر خیموں تک لائے گا، میں محمد تیرے قدموں میں لغزش نہیں آڑے۔ وعدہ ہو گیا، وقت گزرتا رہا۔ 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا، نواسے نے اپنا وعدہ پورا کیا، نانے نے اپنا وعدہ پورا۔ 71 لاشیں اٹھائی ہیں حسین نے۔ اب مجھے بڑی واہ واہ دے دی آپ نے، سلامت رہیں، میری توقع سے بڑھ کر مجھے داد ملی ہے۔ اب خطابت نہیں، نوکری ہے۔ 2 آنسو نکل آئیں۔ میرے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرمایا کرتے ہیں جنہیں حسین پہ رونا نہ آئے انہیں مقدر پہ رونا چاہیے۔ کہ بھلا 71 لاشیں اٹھائی ہیں حسین نے، کچھ لاشیں حسین نے بڑی مشکل اٹھائی ہیں، اٹھا لی ہے بڑی لاشیں۔ جا رہے ہیں، ہاشمی شہزادے شہید ہو رہے ہیں، اوان و انصار شہید ہو چکے، اب ہاشمی شہزادے جا رہے ہیں۔ اچانک حسین کے سامنے ایک جوان کھڑا ہے، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے چچا اب مجھے اجازت ہے؟ حسین نے جھکی ہوئی نگاہ اٹھا کے کہا قاسم تو بھی جائے گا؟ نہیں میں تجھے نہیں جانے دوں گا۔ قاسم کے ہاتھ حسین کے قدموں پہ آئے، چچا مجھے اجازت دے دیجئے۔ اور محمد چلے گئے ہیں، اب میری باری ہے، مجھے اجازت دی۔ کہا نہیں تجھے اجازت نہیں دوں گا۔ قاسم تو میرے ویر حسن کی تصویر ہے، میں حسن کو دیکھنا چاہوں میں تجھے دیکھ لیتا ہوں، بھائی کی تصویر کربلا کی ریت میں میں نہیں دیکھ سکتا۔ بڑی کوشش کی ہے، مولا حسین نے اجازت نہیں دی۔ گئے ہیں اپنی اماں کے پاس، جناب ام فروہ سلام اللہ علیہ خیمے میں ہے، جا کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ ماں چچا اجازت نہیں دے رہے، اگر آج میں کربلا نہ گیا اور میرا چچا مجھ سے پہلے شہید ہو گیا، اماں
قیامت کے دن میں اپنے باپ حسن کو کیا جواب؟ اگر بابا حسن نے پوچھ لیا قاسم تیرے سامنے میرا حسین شہید ہو گیا، تیری جوانی کہاں تھی؟ اہل سنت کتب کے اندر لکھا ہے، جناب ام فروا کو یاد ہے، فرما قاسم بازو سے قمیض ہٹا، ماں یہاں کیا؟ فرما دیکھ یہ تعویذ بند ہے، تیرے بابا نے آخری وصیت کی تھی اگر کوئی مشکل آ جائے، کام نہ ہو رہا ہو، یہ تعویذ کھولنا کام ہو جائے گا۔ قاسم نے کہا ماں اس سے بڑی مشکل کیا ہے، میں اجازت مانگ رہا ہوں، چچا دے نہیں رہے، تعویذ کھولا، لوگوں وہ تعویذ نہیں تھا، وہ ایک رکا تھا، ایک بھائی کا ایک بھائی کے نام خط تھا، صرف ایک جملہ لکھا تھا، کیا؟ اوپر لکھا تھا اس تعویذ میں حسین قاسم کی صورت میں اپنے ویر حسن کا حصہ کربلا میں قبول قاسم رکا لے کے یوں نکلے جیسے کائنات کی دولت نہیں، مسکرا کے چچا سے کہا چچا اب آپ مجھے نہیں روک سکیں گے۔ حسین حیران ہو کے پوچھتے ہیں اب کس کی سفارش لایا؟ عرض کی چچا اس کی لایا ہوں جس کی آپ ٹال ہی نہیں سکتے۔ یہ کہہ کے باپ کا رکا حسین کے سامنے کہا، اللہ جانے بھائی نے بھائی کا رکا پڑا کیسے ہوگا، خود تیار کیا، اجازت دی، گھوڑے پہ سوار ہوا، شیر خدا کا شیر خیموں سے یوں نکلا جیسے علی مرحب کے لیے نکلا تھا، جیسے شیر اپنی کچھار سے نکلتا، یزیدیوں کو واصل جہنم کرنا شروع کیا۔ علی کا لہو تھا، میدان کربلا میں بولا، ابن سعد لین بولا، اس نے کہا اکیلے اکیلے مارو گے، مارے جاؤ گے، یہ علی کا لال ہے، حسن کی تصویر ہے، اکیلے اکیلے نہیں کہا، پھر اس نے کہا مل کے حملہ کرو، مل کے حملہ کیا، مل کے حملہ کیا، گھوڑے سے گرتے گرتے قاسم نے آواز دی، ادرک لی یا موہ، چچا جان مجھے سنبھالیے۔ 56 سال کا بوڑھا حسین کمر پہ ہاتھ رکھ کے سیدھا رخ میدان کربلا کی طرف، اتنے میں یزیدیوں نے قاسم کی لاش کے اتنے ٹکڑے یہ لاش میں نے کہا 71 لاشیں اٹھائی ہیں، یہ لاش پتہ حسین نے کیسے اٹھائی؟ ہر ایک کو اٹھا کے کندھے پہ لائے، مگر جب قاسم کی باری آئی لوگوں، حسین نے اپنی چادر میدان کربلا میں بچھا، کچھ قاسم ادھر کچھ یوں گٹھڑی باندھ کر حسین نے کندھے پہ رکھی۔ سیدہ زینب چلبل ہٹا کے دیکھ رہی تھی، کہا یہ میرا ویر حسین کیا سامان لا رہا ہے میدان سے؟
شاید گمشدہ کوئی چیز ملی ہو. حسین قریب آئے, چلبل ہٹا کے سیدہ شریکت الحسین نے پوچھا, حسین یہ کیسا سوال ہے؟ گٹھڑی زینب کے سامنے رکھ کے کھولی. کہاں سے؟ دیکھ یہ سامان نہیں, میں حسن کا جوال اکٹھا کر کے. کچھ نہیں بچا کربلا, کچھ نہیں. سب کچھ وار تھی. اس دین کو بچاتے بچاتے میرے خواجہ اجمیر نے کہا تھا, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ. خواجہ صاحب حسین شاہ بھی ہے, بادشاہ بھی ہے, دین بھی ہے, دین پناہ بھی ہے. اتنے لقب حسین کو دے رہے ہیں. حسین نے کارنامہ کیا کیا ہے؟ فرماتے کارنامہ یہ ہے, سرداد نہ داد. علی اکبر داد, علی اصغر داد, اونو محمد داد, عباس داد, 72 داد, سرداد نہ داد. 10 در دست یزید, 72 دے دیے, مگر یزید کے ہاتھ میں کیا مانگتا تھا یزید؟ بولو, بیعت مانگتا تھا نا. حسین میری بیعت کر. قبلہ لفظ کہوں, ہر بندہ سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتا ہے. آپ کسی کو تھپڑ بھی مارے نا تو وہ آگے ہاتھ کرتا ہے. بچے کو بھی تھپڑ مارے تو وہ آگے کیا کرتا ہے؟ ہاتھ کرتا ہے. ہر بندہ سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتا ہے. ایک حسین ہے جس نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا. کیوں؟ یہ حسین کا ہاتھ نہیں, یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کا نام ہے. ہیں 5 منٹ ہے. حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر اگر حسین قربان نہ ہوتے تو اسلام کسی شریف آدمی کے قبول کرنے والا مذہب ہی نہ ہوتا. حسین گر نہ شہید. کیا کہا تھا اس نے؟ ولید نے جب بلایا تھا کہ حسین یہ اس کا خط آیا ہے, وہ کہتا ہے میری بیعت کرو. حسین نے خط پڑھا, یوں ولید کی طرف اچھالا. اس نے کہا جی بیعت. کہ بلا حسین نے تاریخی جملہ کہا علیہ السلام, تاریخی جملہ. فرماتے لا یبایو مثلی مثلا. کیا مطلب؟ فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا. اچھا یہ نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا. یہ حسین ہے, یہ اس کا بیٹا ہے, جو بولے تو نہج البلاغہ بنتی ہے. سرداروں کی باتیں سردار ہوتی ہے. اس ایک جملے کو سمجھو, زندگی سمر جائے گی. مجھ جیسا اس جیسے کی.
قبلہ اس جملے پہ غور کریں، میں منہاج القرآن سے آیا ہوں، حسینیت سمجھانے آیا ہوں۔ ہمارا پیغام کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ لا یبایو مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی۔ یہ جملہ بول کر حسین نے ساری انسانیت دو حصوں میں بانٹ دی۔ کتنے حصوں میں؟ ایک اس جیسا، بولو 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 ذرا جلے سمجھ آئی، مجھ سمجھیے ذرا حسین کو، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت۔ دو حصوں میں انسانیت بانٹ کے حسین نے پیغام دیا، ابراہیم کبھی نمرود کی بیعت نہیں کرتا، موسیٰ کبھی فرعون کی بیعت نہیں کرتا، محمد کبھی ابو جہل کی بیعت نہیں کرتا، حسین کبھی یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ اور ہمیں کہہ دیا خبردار، جب کبھی اس جیسا آ جائے پھر مجھ جیسے ہو جانا۔ یہ حسین نے پیغام دے دیا، مجھ جیسا۔ اب جو مجھ جیسا ہے وہ کبھی اس جیسے کی بیعت۔ اچھا پتہ نہیں میرا دل کرتا میں بولتا ہی جاؤں۔ آپ سلامت رہیں۔ میں نے بھی صبح کل پشاور ہے ایک دو جگہ پہ میں نے بھی نکلنا ہے، اب توجہ بس پیغام لیجئے گا، مجھ جیسا۔ اچھا آج تک ایک ہی بات ہوتی ہے، کربلا کیوں ہوئی؟ جی حسین نے بیعت نہیں کی، اس پہ بات ہوتی ہے وجہ کیا ہے، حسین نے بیعت کیوں؟ اس پہ آپ سنتے رہتے ہیں، کتابیں لکھی گئی، خطابات ہو گئے، لیکچر ہو گئے، وجہ بتائی گئی حسین نے بیعت۔ میرا سوال یہ نہیں، میرا سوال کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، میرا سوال کچھ اور ہے۔ زندگی گزر گئی ایک ہی سوال سنتے ہوئے، حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، کیوں نہیں کی، کیوں نہیں کی، کیوں نہیں کی۔ آج ذرا سوال تو بدلے، میرا سوال یہ نہیں کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، میرا سوال یہ ہے کہ یزید حسین سے بیعت مانگتا کیوں تھا؟ اچھا مجھے ایمانداری سے بات بہتا ہو، یہ جتنے بندے بیٹھے ہیں، میں سیاسی بات نہیں کر رہا، مثال دے رہا، جتنے بندے بیٹھے ہیں سب نے شہباز شریف کو ووٹ دیا ہے۔ جہاں اتنے لوگوں نے ووٹ دیا، چار بندوں نے نہ بھی دیا ہو، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو بڑھ گیا وزیر اعظم۔ اور جس کے پاس 22,000 کا لشکر ہے، 72 بندے نہ بھی بیعت کرے، اسے مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا۔ یار حد نہیں ہو گئی، 22,000 72 سے بیعت مانگ رہے ہیں۔ یزید جو بھی ہے سوالی۔ یار کچھ کہہ دیا میں نے۔ اچھا قوال یہ، اچھا 72 بلدوں سے لڑنا ہو کتنے بلدے چاہیے؟ 72۔ چلو ڈبل کر لو، 150 کر لو، 4 گنا کر لو، 300۔ لڑنا قبلہ 72 سے ہے، آئے 22,000 ہے۔ کبھی غور کیا کیوں؟ وہ تھے یزیدی مگر اتنا جانتے تھے ان کا اصغر بھی ہو تو علی ہوتا ہے۔
کمال پتہ کیا کمال کیا ہے؟ کمال ادھر 22,000 ادھر 72. قبلہ کمال یہ ہے، خدا کی عزت کی قسم کربلا سمجھیے، کمال یہ ہے وہ 22,000 ہو کے خوف زدہ ہے، یہ 72 ہو کے مطمئن ہے. بس آخری جملہ سنیے یار زندہ صحبت باقی. میں نے کہا سوال یہ ہے وہ بیعت مانگتا کیوں تھا؟ یہ جتنا بنجمہ بیٹھے نا، حسن شاہ جی سے لے کر علامہ صاحب سے لے کر عمران اسلم صاحب قبلہ سے لے کر وہ باہر آخری بندے تک، قبلہ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے نا، یہ سارا مجمع مجھے دستخط بھی کر دینا تو یہ مسجد کے سامنے والا مکان میرے نام نہیں ہو سکتا. میں کہہ رہا ہوں سارا مجمع مل کے دستخط بھی کر دے تو وہ سامنے والا جو مکان ہے وہ میرے نام. آپ سارے دستخط کر دو، میں صبح عدالت میں چلا جاؤں. جج صاحب 400-500 بندے کے سگنیچر ہے، اب تو وہ مکان میرے نام ہونا چاہیے گا. وہ جج کہے گا بے وقوف نہ بن، یہ سارے چھوڑ وہ 1 لاکھ جو مالک ہے. سارے چھوڑ وہ 1 لاکھ. پورے عرب نے بیعت کر لی یزید کی، حسین نے نہیں کی، تو پھر کیا فرق پڑا؟ اتنی بات وہ بھی جانتا تھا، پورے عرب کی بیعت میں وہ پاور نہیں جو اکیلے حسین. وما علیہ الا اللہم صلی علی